یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ سمندر میں کہیں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جہاں ایک بہت بڑا پرندہ رہتا تھا۔ یہ اپنے قد میں بھی بہت بڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت میں بھی غیر معمولی تھا۔ اس کے قد اور طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک زندہ بھیڑ کو اٹھا کر اڑ سکتا تھا۔ بھیڑ ہی نہیں بلکہ ایک موٹی گائے کو اٹھا لینا بھی اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ وہ ایک ہی جھپٹ میں بھیڑیا گائے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر فضا میں اڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ پرندہ اپنی اس غیر معمولی طاقت پر بڑا مغرور تھا۔ اسے اپنے بڑا ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا اور ہمیشہ شیخی بگاڑتے ہوئے کہتا تھا، میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوما جائے اور پوری دنیا میں تلاش کیا جائے تو پھر بھی مجھ سے بڑا اور مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ملے گا۔ ایک روز وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں کسی پرندے نے کہا، نہیں نہیں اے پرندے، تمہیں غلط فہمی ہے۔ بڑے پرندے نے اسے پلٹ کر دیکھا تو یہ بات ایک سمندری بگلے نے کہی تھی جو ابھی ابھی جنوب سے اڑتا ہوا آیا تھا۔ اس نے ایک نظر بڑے پرندے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، جنوبی سمندر میں ایک جگہ ہے جہاں ایک چیز تم سے بھی بڑی ہے اور طاقتور ہے۔ بگلے کی یہ بات بڑے پرندے کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے تلخ اور تیز لہجے میں کہنے لگا، کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں بھی ہو یا نہیں؟ اتنا کہہ کر وہ خود ہی سوالیہ انداز میں بولا، کیا کوئی چیز مجھ سے بھی بڑی ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور بھی؟ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی حقارت سے قہقہا لگایا اور کہا، یقیناً تم غلط کہہ رہے ہو یا پھر تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ اس دنیا میں مجھ سے بڑا اور مجھ سے طاقتور کون ہوگا؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جنوبی سمندر میں جا کر خود دیکھ لو۔ بگلے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بڑا پرندہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو میں ابھی اڑ کر جنوبی سمندر میں جاتا ہوں اور خود جا کر دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں میں کون بڑا اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے یہ کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنے بڑے بڑے پر پھڑپھڑانے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں بلند ہو گیا اور پرواز کرتا ہوا جنوبی سمندر کی طرف چل دیا۔ پرندہ اڑتا رہا یہاں تک کہ جنوبی سمندر کے اوپر پہنچ گیا اور وہاں پرواز کرنے لگا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اور کب تک اڑتا رہا، مگر جنوبی سمندر اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اس کا کنارہ نظر نہ آتا تھا۔ چاروں طرف جہاں تک نظریں جاتی تھیں پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر پرواز کرتے ہوئے وہ تھکتا جا رہا تھا۔ اس دوران اسے نہ کہیں کوئی جزیرہ نظر آیا اور نہ ہی کسی طرف زمین دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، اف، میں تو اڑتے اڑتے تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پرواز نیچی کر دی اور نیچے آ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تاکہ کوئی جگہ مل جائے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے سستا لے، کوئی سمندری چٹان ہی نظر آ جائے۔ اسی تلاش میں اس نے دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر دو سرخ رنگ کے پتلے پتلے ستون سے نظر آئے جو پانی کی لہروں سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جگہ سستانے کے لیے ٹھیک رہے گی، اس نے خود سے کہا اور پرواز اور نیچی کر کے ان ستونوں تک پہنچ گیا۔ پھر وہ ان دو ستونوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے، سستانے کے لیے کوئی جگہ تو ملی، مگر ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، یہ کون ہے جو میری مونچھوں کے سرے پر بیٹھ گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ سرخ ستون جس پر وہ سستانے کے لیے بیٹھا تھا بری طرح ہلنے لگا اور پھر دوسرا ستون بھی ادھر ادھر ہونے لگا۔ اوفو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ستون کیوں ہلنے لگے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا، میری غیر معمولی طاقت اور میرے بوجھ کی وجہ سے ہل رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے سوچا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنی جگہ حیران اور پریشان ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اتنے میں لہروں کے درمیان میں سے ایک بہت بڑا لابسٹر، جو ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے، پانی کے اوپر آ گیا۔ یہ لابسٹر اس قدر بڑا تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جس پر پرندہ سرخ ستون سمجھ کر بیٹھا تھا وہ دراصل اس کی مونچھیں تھیں۔ جیسے ہی پرندے نے لابسٹر کی پہاڑ جیسی جسامت دیکھی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اف خدایا، واقعی کتنی بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ واقعی بگلے نے سچ کہا تھا، یہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے
اور یقیناً مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لابسٹر اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ یقیناً میں مقابلہ ہار گیا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر یہ جساوت میں اس قدر بڑا ہے تو طاقت میں بھی یکتا ہوگا۔ اس نے یہ سوچتے ہی آؤ دیکھا نتاؤ جلدی سے اڑ کے واپس اپنے گھر کی طرف پرواز کرنے لگا۔ دوسری طرف جب لابسٹر نے پرندوں کو ڈر کے بھاگتے دیکھا تو خوشی میں زور زور سے قہقہے لگانے لگا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ہا ہا ہا، اے بزدل پرندے، ڈر کے کہاں جاتے ہو؟ ٹھہرو، ادھر آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا کون ہے اور کس میں طاقت زیادہ ہے۔ اس وقت لابسٹر خوشی سے بری طرح لہروں پر اچھل کود رہا تھا اور ہنس ہنس کر یہ کہہ رہا تھا، پرندہ مجھ سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا ہے۔ کہاں تو یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جانور سمجھ رہا تھا اور کہاں چند لمحے بھی میرے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس کا سارا غرور دھرا کا دھرا رہ گیا ہے، اب وہ دوسروں کے سامنے شیخی نہیں بگالے گا۔ لابسٹر بار بار یہ کہہ رہا تھا اور اس طرح اچھل رہا تھا جیسے خوشی میں دیوانہ ہو گیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد پرندے کو مخاطب کرتے ہوئے اسی طرح باتیں کرتا رہا، لیکن جب پرندہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ تن کر بڑے غرور سے کہنے لگا، دنیا میں سب سے بڑا ہوں، یقیناً پوری دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ جب وہ بڑے غرور سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو عین اسی وقت وہی بگلا اڑتا ہوا کہیں سے آ گیا جو پرندے کو بھی ملا تھا۔ اس نے جب لابسٹر کے یہ جملے سنے تو وہ اس سے کہنے لگا، نہیں نہیں اے لابسٹر، تمہیں غلط فہمی ہے، تم اتنے بڑے اور طاقتور نہیں ہو۔ کیا کہا؟ مجھے غلط فہمی ہے؟ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے بڑا اور طاقتور بھی کوئی موجود ہے؟ اس نے بگلے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، تم سے بھی ایک چیز بڑی ہے اور تم سے زیادہ طاقتور بھی۔ بگلے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مگر میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ لابسٹر اس سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس پر بگلے نے اسی اطمینان سے کہا، اگر تم اس بات پر یقین کرنا چاہتے ہو تو جنوب کی طرف تیرتے جاؤ، کچھ فاصلے پر تمہیں خود بخود اس کا ثبوت مل جائے گا۔ جواب میں لابسٹر نے بڑے غور سے بگلے کی طرف دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بگلے کی اس بات پر حیران ہو۔ پھر وہ سر کو جھٹکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، ابھی تیر کر جنوب کی طرف جاتا ہوں۔ لابسٹر نے یہ کہا اور اسی وقت تیرتا ہوا جنوب کی طرف چل دیا۔ وہ بڑی تیزی سے تیرتا ہوا جا رہا تھا تاکہ جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں بگلے کے کہنے کے مطابق اس سے بڑی اور طاقتور چیز موجود تھی، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت سے تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی طرح تیرتے تیرتے وہ جنوبی سمندر کے عین درمیان میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے دل میں سوچا، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، تازہ دم ہو کر آگے چلوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے پانی میں نظریں دوڑائیں۔ ایک طرف دیکھا تو ایک بڑا سا ٹیلا پانی میں سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس ٹیلے یا پہاڑ میں دو غار تھے جو دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لابسٹر خوش ہو گیا، آہا، یہ غار میرے آرام کرنے کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ اگرچہ اس وقت وہ تیرتے تیرتے تھک چکا تھا، مگر اب آرام کرنے کی جگہ دیکھ کر اس میں نئی قوت آ گئی تھی۔ اسی طرح جوں توں کر کے وہ ان غاروں تک پہنچ گیا اور پھر رینگتا ہوا ان میں سے ایک غار میں داخل ہو گیا۔ یہ کیا واقعی وہ دو غار تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو لابسٹر کی غلط فہمی تھی۔ دراصل وہ پہاڑ جیسا ٹیلا ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی اور لابسٹر جنہیں غار سمجھ بیٹھا تھا وہ اس مچھلی کے دو نتھنے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی لابسٹر ویل مچھلی کے ایک نتھنے کے اندر داخل ہوا تو وہ سر جھٹک کر بولی، یہ میرے نتھنے میں کون گدگدی کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے پورے زور سے چھینک ماری۔ اس کا چیخنا تھا کہ لابسٹر نتھنے سے باہر نکل کر فضا میں اچھلا۔ چھینک اس قدر زور کی تھی کہ وہ پہلے فضا میں چکر کھاتا ہوا بہت اونچا چلا گیا اور پھر اسی جگہ واپس نیچے آنے لگا۔ وہاں قریب ہی ایک سمندری چٹان اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ لابسٹر چکر کھاتا ہوا نیچے آیا اور بڑے زور سے چٹان پر گرا۔ ہائے، میں مر گیا، اف، میں مر گیا۔ پتھروں پر گرتے ہی وہ بری طرح چلانے لگا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے بچاؤ، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اتنے میں قریب ہی سے سمندری بگلے کی آواز آئی، تم تو سب سے بڑے اور طاقتور ہو، پھر تمہاری کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ مگر لابسٹر مسلسل آہوزاری کر رہا تھا، ہائے میں مر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی،
مجھے بچاؤ۔ واقعی یہ بات سچ تھی کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے آج تک تمام لابسٹروں کی کمر مڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لابسٹر کبڑا ہو گیا تھا۔ اس لیے پھر کبھی کسی شخص نے لابسٹر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں دنیا میں سب